नाज़रीन, मुल्की सियासत में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो 10 जमातों का सियासी इत्तेहाद बना, अपोजिशन जमातों का, पीडीएम के नाम से ये इत्तेहाद सामने आया और हमने देखा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे हुए, जुलूस हुए, मुख्तलिफ जो है वो रैलियां हुई। और ये तमाम तर सूरत हाल और ये तमाम तर जो एक्टिविटीज रही पीडीएम के प्लेटफॉर्म में, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। इस हुकूमत ने जो आवाम के लिए जो महंगाई, बेरोजगारी और दीगर जो माशी चैलेंजेस है उससे निपटने में हुकूमत नाकाम रही है, और इसी वजह से पीडीएम का यह मानना रहा कि इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए। यह मामला लॉन्ग मार्च, एहतजाज और उसके बाद इस्तीफों तक पहुंचा और हमने देखा कि जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो ये जो दरार और ये जो आपस में पीडीएम के शामिल जो जमातें हैं इनके दरमियान तकसीम नजर आई, और अब जाके ये तकसीम और ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ गई है। ये वो तमाम बातें रही जो कि पीडीएम के हवाले से की जाती हैं, जो हो रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो पूछा जाता है, जो किया जाता है, जिसके ऊपर ज्यादा बात हो रही है कि पीडीएम का मुस्तकबल क्या होगा। मौजूदा हुकूमत को चैलेंज देने के लिए यह इत्तेहाद कायम हुआ था, लेकिन आज यह इत्तेहाद आपस में ही दस्तो गिरेबा नजर आता है, जिसमें दो बुनियादी और अहम जमातें, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। ये वो जमातें हैं जो कि अहम हैं। इसके अलावा जेयूआईफे, मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी और दीगर जो जमातें, उन सब का ये इत्तेहाद रहा। अब ऐसी सूरत हाल में जो चैलेंज या हुकूमत के लिए जो परेशान कुन बात थी पीडीएम के इत्तेहाद में, अब क्या वो परेशानी हुकूमत की खत्म हो गई है? पीडीएम का इत्तेहाद आगे चल के क्या करेगा? क्या हिकमत अमली होगी? पीपल्स पार्टी इसके अंदर रहेगी, नहीं रहेगी? नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी? नून लीग और जेयूआईफे बाकी जमातों के साथ मिलकर चलेंगे? क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह के ऊपर जो एक इजलास हुआ स्टीयरिंग कमेटी का, उसमें एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थे, और यह फैसला किया गया कि अब ये जो सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हुए और उन पर 4 जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर से हिमायत लेने के हवाले से जो नाराजगी का इजहार किया गया बाकी जमातों की जानिब से, उस पर एएनपी और पीपल्स पार्टी को शो कॉज देने के हवाले से भी सोचा जा रहा है। ये वो तमाम बातें हैं, और मुल्क की सियासत के ऊपर अपोजिशन क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी आगे चल के, इन सब पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में बात करने के लिए मौजूद होंगे साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं मुस्लिम लीग नून के। उनसे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और तमाम मामलात के ऊपर उनसे बातचीत करेंगे कि वो आगे इन जमातों के साथ जो अपोजिशन की हैं क्या हिकमत अमली बनाएंगे और आगे किस तरीके से हुकूमत के खिलाफ मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे जरा गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम पर तशरीफ लाने के लिए। मुझे बताएं, बहुत ज्यादा एक सवाल पूछा जाता है, मैं आपसे जरा पूछ लेता हूं, क्या पीडीएम तकसीम हो गई है? पीडीएम का बयानिया कायम है। जो जमात पीडीएम के बयानिए के मुताबिक नहीं चलेगी वो तकसीम ही समझे अपने आप को, यानी आपका इशारा वो जमात तकसीम होगी। पीपल्स पार्टी और एएनपी की तरफ जो आपका भी हो, इशारा? जो बयानिए से हटेगी सियासी मुश्किलात का शिकार होगी, अवाम उसको रद्द करेंगे। ये बयानिया क्या था, और वैसे आपने क्यों नहीं बुलाया? यानी तो पीपल्स पार्टी का गिला है कि आपने अपने घर पे इजलास बुलाया, लेकिन ये खुफिया इजलास हो गया, उन दोनों को बुलाया ही नहीं आपने। देखिए, पीडीएम का बयानिया बड़ा सीधा है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाए, और कोई बयानिया नहीं है। मेरे घर पे कल जो इजलास हुआ वो पीडीएम की जो जमातें हैं सेनेट के अंदर, उनकी पार्लियामेंट्री लीडर्स का, तो मैं बाप पार्टी को नहीं बुला सकता अपने घर पे, माजरत चाहता हूं। तो वो 5 जमातें थीं जिन्होंने पीडीएम के फैसले की पासदारी की, 27 सेनेटर्स हैं, तो उनकी मीटिंग थी, उनकी पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग थी। तो जिन्होंने गवर्नमेंट पार्टी तो कह रहे हैं हमने तो आजाद अरकान की हिमायत ली है। जी, आजाद है तो फिर अदम एतमाद मूव कर दें। 57 मेंबर हो गए, अदम एतमाद मूव करें। ये वही अरकान है जिन्होंने चंद दिन पहले आपके खिलाफ वोट दिया है। ये वही अरकान है जो 3 साल से बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के बेंचेस पर, आपको नजर नहीं आते? ये देखिए, बिलावल साहब कहते हैं कि वेलकम करना चाहिए कि वो हुकूमती बेंचेस छोड़ के अपोजिशन में आ रहे हैं। हमें बेवकूफ मत समझे यार, मजाक मत उड़ाए।
پی ڈی ایم کے فیصلے کی آپ نے اعتماد آپ نے توڑا ہے، فیصلہ توڑا ہے، زبان اپنی توڑی ہے، آپ اس کو مذاق میں بنانا چاہتے ہیں۔ خاقان صاحب کیوں ویسے ہوا کیوں یہ ہوا؟ سب کچھ تو بھائی، چیزیں چل رہی تھی میرا بھی یہ سوال ہے، یہ میرا بھی سوال ہے کہ یہ کرسی اتنی بڑی تھی، اگر آپ کو کرسی چاہیے تھی یار، پی ڈی ایم کہتا مجھے کرسی چاہیے، لے لیں یار، آپ لے لیں، ساری لے لیں، کوئی بات نہیں۔ ہم نے چیئرمین سینیٹ کرسی دے دی تھی، ہم نے الیکٹ کرایا سینیٹر اسلام آباد سے، ہمارے 83 ووٹ ہمارے تھے۔ آپ ایک بات پر فیصلہ ہوا، اس اعتماد پر آپ ٹھہر نہ سکے، کیوں؟ بھئی یہ وہ بتائیں گے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس وقت کوئی فائدہ ہوگا نا، ہر چیز میں کوئی فائدہ کر کے انسان سوچتا ہے نا۔ آپ نے پی ڈی ایم پر تقویت دی، پر ترجیح دی ایک لیڈر اپوزیشن کی کرسی کو، یہ اس سارے چیز کا حاصل ہے۔ اچھا، اگر اتنی بڑا نہیں ہے یہ عہدہ، اتنی بڑی کرسی نہیں ہے، تو پھر آپ کی جماعت یا پی ایم ایل این کیوں اتنا زیادہ اس کے اوپر؟ میں کرسی کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اس اعتماد کی بات کر رہا ہوں جس کو ٹھیس کہ پہنچے۔ میں اگر آپ پر اتنی چھوٹی بات پر اعتماد نہیں کر سکتا کہ آپ فیصلہ کیا ہوا ہے آپ نے اعلیٰ ترین سطح پر، اور آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو میں کل جب مشکل مرحلہ آئے گا تو میں کیا اعتماد کروں گا آپ پہ؟ اچھا، مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ آ کے اس طرح سے پلے کرے گی؟ میرے کبھی سوچ میں نہیں تھا کہ لیڈر اپوزیشن کی کرسی کے لیے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اندر دباؤ اپنے آپ کو داؤ پر لگا دے گی۔ میں کوئی بھی سیاسی آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اتنی بڑی جماعت، اتنی جمہوری کہلوانے والی جماعت ایسی حرکت کرے گی کہ وہ 9 جماعتوں کا اعتماد توڑ کے کیا حاصل کرے گی لیڈر اپوزیشن کرسی سینٹ میں۔ آصف علی زرداری صاحب کی میاں نواز شریف صاحب سے اس سے پہلے اس تمام معاملات پہ گفتگو ہوئی تھی؟ کوئی گفتگو نہیں ہوئی، نہ ضرورت ہے۔ نہیں، میں اس وقت بات کر رہا ہوں جب یہ آپ کے چیئرمین سینٹ کے لیے، جب لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے، جب تک یہ معاملہ اتنا زیادہ گمبھیر نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ مشاورت ہوتی رہتی ہے، فیصلے پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہوتے ہیں، وہ فیصلے اہمیت رکھتے ہیں، باقی 2 جماعتیں بے شک باتیں کرتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے نزدیک یہ ہوا کیا؟ ویسے کوئی دباؤ آیا ہوگا ان کے اوپر جو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کوئی ڈیل ہو گئی؟ میں خود، میرا بھی یہی سوال ہے، میرا بھی یہی سوال ہے۔ تو آپ نے سوال نہیں کیا یہ کس سے کروں؟ بلاول جن صاحب میں سے؟ مجھے اعتماد نہیں ہے۔ بلاول صاحب سے؟ بلاول صاحب تو چیئرمین ہے ایک پارٹی کے، میں کیا سوال کر سکتا ہوں؟ وہ خود کہتے ہیں میں چیئرمین ہوں، مجھ سے چیئرمین کی سطح پہ بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم نے چیئرمین سے کہیں گے، ان سے پوچھیں کہ کیوں آپ نہیں کیا، وہ پی ڈی ایم پوچھے گی ان سے، یہ پی ڈی ایم کا حق ہے۔ اور کل بھی جو سینیٹر آئے تھے، ان 5 جماعتوں کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایک تو ہم علیحدہ ہمارا بلاک ہوگا، اور دوسرا ہم مولانا صاحب کو کہتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ وہ پوچھیں پیس پارٹی سے۔ تو بلا لیتے نا اپنے گھر پہ، آپ بلاتے پوچھتے تو صحیح نا۔ وہ ان کا وہ پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس تھا، اس میں ہم ان کو نہیں بلائیں گے جو یہ خرابی کا سارے جنہوں نے خرابی پیدا کی ہے، ان سے کیا بلا کر پوچھتے کہ تم بھی شامل ہو جاؤ؟ تو خرابی تو آپ پیدا ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ پیپلز پارٹی اب آپ کی اس پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے پی گی؟ ڈی ایم بالکل اگر اعتماد بحال کرتی ہے تو حصہ رہ سکتی ہے۔ کیسے کرے گی؟ جو بھی ان کے طریقہ جانتے ہیں، وہ اعتماد توڑنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، اعتماد بحال کرنا بڑا مشکل تو کام۔ اگر وہ آپ کو آ کے کنونس کرنے کی کوشش کریں، اگر پاکستان نا، پیپلز پارٹی، کیا کنونس آپ ہو جائیں گے، ان کو دوبارہ شامل کر لیں گے؟ مجھے کنونس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا، پی ڈی ایم ہی ان سے پوچھے گی، پی ڈی ایم کو ہی آ کر جواب دینا ہوگا۔ نہیں، کنونس اگر وہ دیں کوئی ایسا آرگیومنٹ تو آپ کنونس بھائی وہ بتا دیں کہ مجھے بہت بڑا خطرہ تھا، اگر میں یہ کرسی نہ لیتا، مجھے جان کا خطرہ تھا، کوئی اور خطرات تھے، اس کے بغیر کرسی کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا، کوئی ایسی بات بتا دینا کہ کیوں یہ حرکت کی ہے انہوں نے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو کیا؟ جی بالکل یہی ہے، جب اعتماد آپ نے توڑ دیا، اعتماد بحال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ اتحاد جو ہوتے ہیں اعتماد کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ ہم وہ جماعتیں جو الیکشن لڑتی ہیں ایک دوسرے سے، اس کے باوجود اکٹھے بیٹھے ایک بڑے مقصد کے لیے، جب آپ نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، اس مقصد کو ہی آپ نے توڑ دیا۔ ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ مت یہ کام کریں، مت یہ ڈیلز کریں، مت یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کریں، حکومت سے باتیں کریں۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی؟ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے؟ یہ رابطے میں آپ کے خیال میں اس کے بغیر وہاں سے سینیٹر اٹھ کے یہاں آئیں گے؟ مجھے دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں یہ واقعہ بتا دیں کہ ایک حکومتی بینچز سے لوگ اٹھ کر
اپوزیشن میں شامل ہوئے ہیں کہ لیڈر اپوزیشن بنا سکیں. ہمیشہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن کی بینچز سے لوگ اٹھ کے حکومتی بینچز میں جاتے ہیں کہ ان کو اسٹرینتھ مل جائے حکومتی بینچز کو. طاقت حکومتی بینچز کے پاس ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا ہوگا اس معاملے میں یا اپوزیشن ان سے رابطہ یہ آخر وہ بتا دیں نا نہیں بتا کہ رہے؟ کس مفاد کے لیے یا کس بڑے مقصد کے لیے وہ لوگ جو حکومتی بینچز میں بیٹھے تھے بڑے خوش تھے ٹھیک. اور آج کے نہیں بیٹھے, 3 سال سے بیٹھے ہیں. ابھی ہفتہ پہلے ووٹ دیا ہے چیئرمین کو, آج وہ اٹھ کر یہاں پر آ گئے, اپوزیشن کے ممبر بن گئے. بھئی میں تو اس اپوزیشن میں نہیں بیٹھوں گا جس کے وہ ممبر ہیں. بلاول صاحب لیکن کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی دیگر جو جماعتیں وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کر رہی ہیں. جی آج ہی کیا انہوں نے یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے. میں نے پھر کہا چیئرمین ہے, جو مرضی موقف رکھیں. ہم اس ہر خرابی سے اپوزیشن کریں گے جو ایک بڑے مقصد کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. جب آپ حکومتی بینچ سے لوگ لے کر اپوزیشن لیڈر بنیں گے نا تو میری اپوزیشن پھر سمجھے کہ اپوزیشن ہوگی آپ کے ساتھ. یہ جو 27 سینیٹرز کے آزاد اراکین کا اتحاد بنایا جی. سینٹ کے اندر جی. کیا آؤٹ کم ہوگا, کیا ہوگا اس سے؟ وہ اپنی اپوزیشن خود کریں گے. وہ حکومتی اپوزیشن نہیں ہوگی, وہ لائل اپوزیشن نہیں ہوگی, وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنی اپوزیشن نہیں ہوگی, وہ حقیقی اپوزیشن ہوگی جو ملک کے مفاد کی بات کرے گی, جو کرسی کی بات نہیں کرے گی. تو ویسے پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے اگر ہمارے یوسف رضا گیلانی کو آپ نے سپورٹ نہیں کیا تو قومی اسمبلی میں آپ کے اپوزیشن لیڈر کو ہم نہیں سپورٹ نہ کریں, پھر کیا ہوگا؟ نہ کریں. ہاؤس کیسے چلے گا؟ ہاؤس چلتا ہے جیسے یہاں سینٹ چلے گی, یہ چل سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کوئی جواز ہونا چاہیے نا یہ بات کرنے کا. میرے پاس جواز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں تم نے حکومت کے لوگ اگر ساتھ بٹھائے ہیں, ہمارا اعتماد توڑا ہے. ہم نے تو کوئی اعتماد نہیں توڑا ان کو قومی اسمبلی میں. پھر بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ. اگر ہم نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ چلیں ذرا سا آگے چلتے ہیں. آپ کے ڈسکا کا انتخاب دیکھتے ہیں, ذرا ڈسکا کی بات کرتے ہیں. ویسے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی آ گیا, ڈسکا کا معاملہ بڑا اٹھ گیا ہے یہاں پہ. اب کی بار ریپول ہونے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے, دھند نہیں ہوگی, بکسے دھند میں غائب نہیں ہو جائیں گے کیونکہ پولنگ اسٹیشن کے باہر فوج بھی تعینات ہوگی؟ بالکل ہوں گے ایسے واقعات, بالکل ہوں گے. فوج 2018 میں تعینات نہیں تھی. کیا آپ نے پکڑنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا کس نے؟ یہ معمولی بات ہے. لوگ اغوا ہو گئے, 20 حکومت کے الیکشن کمیشن کے اہلکار اغوا ہو گئے. کوئی پرچہ درج ہوا ہے؟ کسی کو گرفتاری ہوئی ہے؟ کسی سے پوچھا گیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے کردار سے خوش ہیں آپ جو ڈسکا میں ہوا؟ الیکشن کمیشن نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی ہے. درست میں اس سے خوش ہوں یا نہ ہوں اس کا تعلق نہیں ہے. آئینی طور پہ ٹھیک کیا. انہوں نے اپنا کام کیا ہے. انہوں نے ایک الیکشن ری پول کروایا, لیکن ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں نے ان اغوا کیے, یہ لوگ جنہوں نے سارا کام کیا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پھر جا کر الیکشن کا نظام درست ہوگا. الیکشن کمیشن نہیں اس پہ کارروائی کر سکتا؟ کس پہ نہیں, ان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے. یہ کرمنل میٹر ہے, یہ الیکشن کا میٹر نہیں رہا. کون کرے گا پھر یہ مجھے کیا پتا ہے. ہمیں تو توقع یہ تھی کہ سپریم کورٹ کہتی, سو موٹو نوٹس لیتی اس بات کا. انہوں نے لیا ماضی میں. اچھا, اس پہ لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو. سنو, میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. الیکشن ووٹ دینا عوام کا آئینی حق ہوتا ہے. کسی قوت نے وہ آئینی حق ان سے چھین لیا اور آپ کو پورے حلقے میں ری پول کرانا پڑا. یہ 7-8 لاکھ لوگوں کے حلقے ہیں, یہ چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے. آج آپ نے 7-8 لوگوں کا زندگی میں ان کا جو حق تھا آپ نے ان سے چھینا. آپ نے لوگوں کو اغوا کیا, ووٹ اٹھا کر لے گئے, الیکشن میں دھاندلی کی کوشش کی, اور سزا کسی کو نہیں ملی. سزا لوگوں کو ملی کہ پھر وہاں پر الیکشن ہوگا. نہیں تو اگر سزا نہیں ملے گی تو پھر چاہے وہ 10 اپریل ہو, آگے چلے آنے والے ضمنی انتخاب یہی ہوگا. یہی تماشا. ہم پی ڈی ایم کا بیانیہ یہی ہے, ملک آئین کے مطابق چلے, جو آئین توڑتا ہے اس کو سزا دے. حکومت کہتی ہے الیکٹورل ریفارمز کے لیے ہم نے اپوزیشن سے بات کی, رابطہ کیا. کیا آپ ایسے آئینی اس انتخابی اصلاحات کے لیے بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ کسی انتخابی اصلاح کی پاکستان میں ضرورت نہیں ہے. ذہنی اصلاح کی ضرورت ہے. آئین کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. کس کی ذہنی اصلاح ہونی چاہیے؟ جو بھی قوتیں یہ کام کر رہی ہیں, حکومتیں کر رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, ہمیں نہیں پتا. کہ آپ پہلے یہ لکھ کر دے دیں ہمیں کہ ہم پولنگ پریزائڈنگ افسر نہیں اٹھائیں گے, ہم حکومتی مشینری نہیں استعمال کریں گے, ہم ووٹ چوری نہیں کریں گے.
یعنی بات وہیں پہ آتی ہے ملک آئین کے مطابق چلے. لیکن یہی الزام آپ کی حکومت پہ بھی لگایا جاتا ہے کہ حکومتی مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں ہمیں سزا دینا یار. میں نے کوئی غلط کیا تو آپ کو حق ہو گیا کہ وہی غلطی دہرا دیں. یہ منطق نہیں ہے. ٹھیک. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو اگر آپ نے کریدنا ہے تو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. یہ سارے حقائق وہاں پر آ جائیں گے کس نے کیا کیا ہے, اور بڑے خوفناک حقائق ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایسا ٹروتھ کمیشن بن سکتا ہے؟ اور اس ملک میں بنے گا, آپ دیکھ لینا بنے گا. کون بنائے گا؟ اس ملک کے لوگ بنائیں گے. اس ملک کے لوگ مجبور کریں گے کہ ہمیں جو ہماری تاریخ ہے ملک کی اس کی حقیقت ہمیں دیں. اس ملک کے لوگ تو جو ووٹ دیتے ہیں اور اپنے نمائندے اسمبلی میں بھیجتے ہیں وہی بنائیں گے نا. عوام کا سرچشمہ اور جو طاقت کا حقیقی سرچشمہ تو نمائندے ہوں گے, پارلیمان ہے. جب ووٹ چوری نہیں ہوگا, پریزائڈنگ افسر نہیں اٹھائے جائیں گے, الیکشنوں میں دھاندلی نہیں ہوگی, وہ لوگ جب آئیں گے تو وہ یہ کام کریں گے. بھائی صاحب ماضی میں بھی تو کمیشنز بنے, ان کی کتنی فائنڈنگز آئی؟ کمیشن جو بھی پاکستان میں بنتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, جرم کو چھپانا, مجرم کو بچانا. چاہے وہ کوئی بھی بنائے, کوئی بھی کمیشن ہو, کسی بھی حکومت میں بنائے. کسی بھی حکومت کا ہو. تو پھر ٹروتھ کمیشن کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹروتھ کمیشن جو ہوگا وہ جزا سزا کا معاملہ نہیں ہے, وہ حقائق کو اکٹھے کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں سب لوگ, یعنی اگر یہ ڈسکا کا واقعہ ہے, آپ کہیں گے جی جو آدمی اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہے آ کر بتا دے, میں بھی جاؤں گا, آپ بھی جائیں گے, پریزائڈنگ افسر بھی جائیں گے, وہ حقیقت رکھ دیں گے. وہ معاملہ پھر لوگ خود فیصلہ کرنے کی حقیقت کیا ہے. مجھے ایک بتا دیجئے ذرا سا, اس پہ آ جاتے ہیں ذرا, یہ چینج آف دی کیبنٹ کے اندر حماد اظہر صاحب کے اوپر, اور خاص طور پہ ای سی سی میں جو ڈیسیجن ہوا, مشیر تجارت رزاق داؤد کی طرف سے بھارت سے چینی, کپاس, یارن کو امپورٹ کرانے کے حوالے سے ای سی سی میں ہوا نا, کیبنٹ نے تو اس کو رد کر دیا. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ معاملات جو حکومت چاہ رہی ہے, یہ تجارت حکومت چاہ ہے, رہی یہ لکی رانی سرکس نہیں ہے. آج سرکس کو وہاں کوئی شیر ہے تو یہاں کوئی گیدڑ ہے, تو یہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. اگر وزیر یہاں پہ نالائق ہے, وہاں بھیجا ہے, وہاں بھی نالائق ہی ہوگا, وہاں سے یہاں لائے, یہاں بھی نالائق ہی ہوگا. لیکن ای سی سی کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ تو نہیں ہوتا نا. ای سی سی میرے بھائی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. یہ آپ مجھے, یو ایز دی چیف ایگزیکٹو, مجھے بتائیں نا ذرا. لوگ ملک کے فیصلے ہی ای سی سی میں ہوتے ہیں. تمام اکنامک ڈیسیشنز ای سی سی کے اندر ہوتے ہیں. سمری آئی وزیر اعظم صاحب نے بھیجی, اس کا ہیڈ کون تھا جو چینی والا معاملہ جب یہ ای سی سی میں, اس کا ہیڈ کون تھا اس وقت؟ اس وقت بھی فائنانس منسٹر تھا, اس وقت اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ساری ملی بھگت ہے. جو آج ڈرامہ ہوا ہے نا یہ عبارت والا, ہاں نہیں یہ ہوا کیا ویسے, یہ ایک دم سے اس میں یہ پیچھے میں ہو نے گیا. آج پریس کانفرنس کر سارا کچھ بتا دیا ہے. ہاں. سیدھے جواب دیں, کیا ہم 370 ہم نے قبول کر لیا ہے جو انڈیا نے کیا تھا؟ نہیں, آپ نے ایک وزیر کا کہا, کس وزیر نے اجازت دی اور کس وزیر نے نہ کیا؟ پرائم منسٹر نے ہی سمری بھیجی, اچھا پرائم منسٹر کے ہی فائنانس منسٹر نے اپروو کیا, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے ہی کیبنٹ میں اس کو اپروو کیا. ٹھیک ہے. وہاں پر وزراء نے کہا کہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے یہ کام کیا تو. اس پر مجبور ہو کر اپنی سیاست کے لیے, کشمیر کے لیے نہیں, اپنی سیاست کے لیے, ملک کی خارجہ پالیسی کے لیے نہیں, کشمیر کے لیے نہیں, یہ فیصلہ واپس کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وزیر اعظم یہ فیصلہ کر رہا تھا سمری بھیجنے کا, اس کو پتا نہیں تھا کشمیر ہے, کشمیر کا ایشو ہے یا نہیں ہے. کیا فائدہ کیا حاصل کر رہے تھے؟ 2 روپے کلو چینی, اس پہ آپ کشمیر کا سودا کرنے کو تیار ہیں. نہیں تو ایک دم سے تجارت کی باتیں اور تمام چیزیں, جبکہ وہ 370 آرٹیکل ابھی بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. یہ ویسے کیا, یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں, یہی میرا سوال ہے کہ 370 ہم بھول گئے, ہم یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن بھول گئے, ہم ہٹ گئے اس سے. ہماری خارجہ پالیسی ہے کیا, کشمیر کی پالیسی ہے کیا؟ یا تو ہم اربوں ڈالر انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے, چلے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے, چلے ہم, یہ 2 روپے چینی پہ آپ نے کشمیر کے عوام کو سودا کر دیا. یار کچھ خدا کا خوف کریں نا. تو پھر آپ کریں گے کیا؟ موجودہ حکومت کے خلاف کیا اسٹریٹجی رکھیں گے پھر آپ؟ چونکہ یار معیشت یہ میں آپ ان سے حکومت, خوش نہیں ہیں. دیکھیں حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. حکومت تو خود اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حکومت کو لوگ اتنی جوتیاں ماریں گے کہ سمجھ آ جائے گی. اپوزیشن گھر بیٹھی رہے نا, لیکن یہ حکومت ملک, اس نے ملک تباہ کر دیا ہے. یہ اب کشمیر کا سودا کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو یہ تو آپ پر الزام لگایا جاتا تھا. آج تک میاں صاحب نے 10 سال ان کی پارٹی نے حکومت کی ہے, کبھی کوئی ای سی سی کی سمری واپس نہیں آئی. تو وہ آپ کو تو مودی کا یار کہتے تھے آپ کی حکومت میں, بلاول صاحب بھی کہتے تھے, جی یہاں پہ بھی کہتے. مودی کو خط کون لکھ رہا ہے؟ مودی سے چینی کون خرید رہا ہے؟ مودی سے 370 کا سودا کون کر رہا ہے؟
آپ کو 370 جب ہوا ملک کی سرحدیں بند کرتے, اپنے سفارتی تعلقات توڑ دیتے, پھر دنیا کو سمجھ آتی کہ پاکستان نے کوئی ایکشن لیا ہے. آپ نے ٹریڈ بند کی, آج 370 وہیں پر ہے اور آپ نے ٹریڈ شروع کر دی. نہیں, وجہ میں صرف وجہ پوچھنا چاہتا ہوں. یہ وجہ میں کیا بتا سکتا ہوں, یہ وجہ ان حکومت کی بتائے اپنے گی. ڈیسیجن ہے, کسی بیرون ملک کسی اور ملک کا دباؤ ہے, کچھ اور ہے؟ پھر دباؤ ہے تو پھر ان کو گروی رکھ دیں ملک جو دباؤ ڈال رہے ہیں آپ پہ. آپ اگر ہم خود مختار فیصلوں میں بھی نہیں رہے, کشمیر میں بھی خود مختار نہیں ہے, پھر ہم کیا کر کیا رہے ہیں؟ اچھا چلیں ایک بریک لے لوں, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے سے ان سے بات کر رہے ہیں, گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کارا صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کارا صاحب, یہ فرما دیجئے گا ذرا سا کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے, لگ تو یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی 8 جماعتیں ایک طرف اور آپ اور اے این پی اب ان سے ایک طرف ہو گئے. دیکھیے, یہ ایک تاثر ضرور ابھر رہا ہے اور جو مناسب نہیں ہے. اس تاثر کو ہم سب کو زائل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے ساتھیوں کو, ہمارے پی ڈی ایم کے اندر موجود جماعتوں کی قیادت کو اور جو عہدیداران ہیں ان کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جس لہجے میں اور جس طرح کے آرگومنٹ کر رہے ہیں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتے. پی ڈی ایم کے اندر ساری جماعتیں ایکول ہیں, کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو, اور پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ اتفاق رائے سے ہوگا. کثرت رائے سے فیصلے کرنے کا کوئی تصور نہیں رکھا گیا, کیونکہ ہم مختلف الخیال جماعتیں ہیں اور کوئی بھی جماعت اپنی ڈفرینس کے ساتھ رہ سکتی ہے. یہ جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ شوکاز فلاں فلاں, جی, کس پستی میں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم شوکاز کریں گے؟ اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شو کاز آپ کو نہیں دیا جا سکتا, آپ سے وضاحت طلب نہیں کی جا سکتی؟ نہیں, دیکھیں, شوکاز دینے کی کیا کس حیثیت میں کون ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسری جماعت کو, میں نہیں کسی کو شوکاز دے سکتا, کوئی مجھے نہیں دے سکتا. کس بات سے؟ میں نے کوئی جماعت جوائن کی, میری جماعتوں نے سارے جماعتیں مرج کر لی ہیں, ہم کوئی ایک سیاسی جماعت بن گئے ہیں. یہ جو فارمل ہمارے عہدیداران ہیں, یہ کوئی ہمارے عہدیداران یہ نہیں ہے جیسا جماعتوں کے عہدیداران ہوتے ہیں. لیکن قاری صاحب, اس کی وجہ یہ بن سکتی ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنی. پہلے میری بات ختم ہونا. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنی بات ہے کہ ہم نے 10 جماعتوں نے ایک چارٹر سائن کیا ہے ان رائٹنگ. ہم جن باتوں کے اوپر سائن کیا ہے ان کے پابند ہیں, اس سے ہٹ کے کوئی جماعت کسی دوسری کی پابند نہیں ہے. ہر جماعت کو آزادی حاصل ہے. کل اگر مسلم لیگ لاہور میں پنجاب کے اندر سینٹ کی سیٹوں کے ایڈجسٹمنٹ کر لے پی ٹی آئی سے, تو ان سے تو نہیں کسی نے پوچھا کہ وہ ہمارے چارٹر کا ایسا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ جی ہم اس کی جواب طلبی کریں گے, کس بات کی جواب طلبی کریں گے؟ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کانفیڈنس سے جو ٹرسٹ ہے اس کو بریچ کیا ہے. کس کے ٹرسٹ کو بریچ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کسی کے ٹرسٹ کو بریچ نہیں کر رہی. پی ڈی ایم کے ٹرسٹ کو بریچ کیا ہے. پی ڈی ایم کا کون سا ٹرسٹ؟ پی ڈی ایم کا ٹرسٹ یہ ہے کہ جو چارٹر ہمارا لکھا ہوا ہے, اگر بریچ کرنے کی بات ہے تو میں پھر ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کے لکھے ہوئے ایگریڈ فارمولا کے اندر جو ہے ہمارا پوائنٹ کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے, آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں, آپ اس سے پہلے صحیح کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑیے اور استعفوں پہ جائیے, ہم کہہ رہے ہیں پہلے اس کو عمل درآمد کریں پھر استعفوں پہ چلتے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں ان سے ایکسپلینیشن طلب کر لوں؟ نہ میں کرتا ہوں نہ وہ کریں. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے لہجوں کو اور اپنے لفظوں کو کنٹرول کریں. اچھا, اگر وہ ایکسپلینیشن طلب کریں گے پی ڈی ایم کی جماعتیں, تو کیا آپ بھی یعنی پیپلز پارٹی بھی ایکسپلینیشن طلب کرے گی؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا نہ میں کر رہا ہوں, نہ کر سکتا ہوں, نہ کوئی مجھ سے کر سکتا ہے. ہاں, اگر ایگریڈ فارمولے سے ہٹ کے کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ جی آپ نے ایگری کیا ہوا ہے. تو ایگریڈ فارمولے سے پیپلز پارٹی نہیں ہٹ رہی, باقی جماعتوں کو سوچنا ہوگا. اور یہ لفظ, یہ طریقہ کار, یہ لہجے کسی صورت مناسب اور ٹالریبل نہیں. اچھا, یہ مجھے بتا دیجئے گا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ جو گزشتہ روز اجلاس ہوا, پیپلز پارٹی کو کیوں مدعو نہیں کیا گیا اس میں؟ دیکھیے, ان کا حق ہے, وہ جماعتیں, وہ پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں تھا. پی ڈی ایم کا اجلاس جب ہوگا تو ساری جماعتوں کو بلایا جائے گا, اور کسی کو یہ استحقاق 8 جماعتیں تو تھیں اس کے اندر کارا صاحب. دیکھیے جی, 8 جماعتیں ہو, 7 ہو, 15 ہو, یہ بات کا ایشو ہے. پی ڈی ایم کا اجلاس ہے تو یہ کسی کو اختیار نہیں دیتا. پی ڈی ایم کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ کسی جماعت کو بلائے اور کسی کو نہ بلائے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم نہیں کہ اعتراض کر رہے اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں تھا.
इस देश से कि वो पीडीएम का इजलास था, तो फिर हम जरूर सवाल करेंगे कि वो किस कैपेसिटी में आपने हमें नहीं बुलाया। ये कोई ओहदेदार ऐसे नहीं है जिनकी अपनी जो मर्जी होगी वो करेंगे और जो मर्जी होगी वो नहीं करेंगे, किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी ये बात। लेकिन अपोजिशन की तो जमातें तो हैं वो भी, और आप भी ये अपोजिशन की जमातें हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। देखे ना, एमएमए भी है, एमएमए के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, उनका हक है, वो मिलते हैं, बैठे बात करें। ये भी लोग अगर बैठे हैं बात करते हैं, उनका हक है। हम उनके उस इस्तेहकाक को चैलेंज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अगर आप पीडीएम की मीटिंग करें और उसमें किसी एक को, दो को या जमातों को अगर आप कहें कि जी हमने उनको नहीं बुलाया, तो ये किसका इस्तेहकाक है? हाउ? नो वे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये भी मानना है, वो कहते हैं कि इसलिए जो मर्जी हो जी, शाहिद खाकान हो या कमर जमान हो या जो भी हो, ये किसी का इस्तेहकाक नहीं है। वी डोंट एग्री विद दैट। लेकिन कम से कम एटलीस्ट प्लेटफॉर्म तो पीडीएम का ना। कारत साहब, मैं इसी तनाजुर में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। नहीं, उस प्लेटफॉर्म का जिक्र नहीं हो सकता। या आप उनसे पहले पूछ लीजिए कि वो मीटिंग क्या पीडीएम की थी। अगर पीडीएम की थी तो फिर मैं पूछूंगा उनसे कि किस कैपेसिटी में और किस हैसियत में और कौन से रूल के तहत आपने मुझे नहीं बुलाया। आप अकेले बैठ के फैसले करने वाले हैं और उसके तहत आप कहते हैं कि हम दो जमातों को नहीं बुलाते। हाउ? ठीक, अब अगर मुझे ये बता दीजिए, मैं क्वेश्चन पे उसके बाद आगे जरा चलूंगा। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो जमातें हैं, यानी ये जो इस वक्त जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, ये दोबारा से ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सकती है? दोबारा से ये तमाम तर मामलात को खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं? पीपल्स पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, हम बहुत दूर दूर गए, पहले बाजी में भी हम बहुत तंग हुए थे, लेकिन पक्ष ने हमें इकट्ठा कर दिया। हम आज भी समझते हैं, और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि हमें मीडिया के जरिए मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक, पैगाम रसानी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डेवलप नहीं करने चाहिए। इससे गलत फहमियां पैदा होती हैं। जिस तरह ये सवाल उठ रहे हैं या जिस तरह मैं जवाब दे रहा हूं उसका वो जवाब देंगे तो फिर और काम शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज तक, हम किसी बात से एग्री करें या कोई हमसे एग्री करे न करे, लेकिन हमने किसी मामले को इनिशिएट नहीं किया। हाँ, हमारे खिलाफ जब बातें हुई तो उसका जवाब हमने जरूर दिया है। कोई मामला ऐसा नहीं जिसको हमने इनिशिएट किया। बिल्कुल हम मजबूर हैं। इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं और हालात के जबर के तहत हमें पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए इकट्ठे चलना होगा। अगर किसी के दिमाग में ये बात है कि वो अकेला ही काफी है जी, तो शायद उसका ख्याल दुरुस्त हो, हम उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमारी दानिश में आज भी हमें अपने लहजे और अल्फाज कंट्रोल करने चाहिए, हमें बर्दाश्त करना चाहिए। हमने बड़े तल्खबाजी से इस लेवल तक आ गए हैं, तो ये कोई तलखी इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों को ख्याल करना होगा कि वो कोई मॉनिटर नहीं लगे हुए, वो कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मुझे डिक्टेट करें, ना मैं अथॉरिटी हूं कि मैं उनको डिक्टेट कर सकूं। हम सब इक्वल हैं और हमें मुनासिब लहजों और मुनासिब लफ्जों में बातें करनी। ठीक है कारत साहब, आपने बिल्कुल ये बात की। एक और बात जो बिलावल साहब ने कही कि पंजाब की हुकूमत जो है वो उसके हवाले से जो इस वक्त नून लीग जो है वो क्रिमिनल पॉलिटिकल नेग्लिजेंस कर रही है, ये इस मामले के ऊपर क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसी सूरत हाल के अंदर मौजूदा पीएमएलएन जो है वो क्रिमिनल पॉलिटिकल नेग्लिजेंस की मुर्तकिब हो रही है? देखिए ना, एक अलामती बात उन्होंने कही, हमारी दानिश में पंजाब के अंदर ये अदम एतमाद हो सकता है। हमारे दोस्त समझते हैं मुस्लिम लीग वाले के नहीं हो सकता, तो उनका इस्तेहकाक है। अगर इस पे बैठ के बात करें तो हम उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आउटराइटली ये कहें कि जी ये हो ही नहीं सकता, डोंट टच इट, ये तो बिल्कुल बात ही नहीं मुमकिन। ये तो भाई, ये बात इसलिए हम कर रहे हैं कि जो आपका चार्टर है पीडीएम का लिखा हुआ, साइन शुदा, उसके अंदर ये पॉइंट मौजूद है, आप उससे पहलू सही नहीं कर सकते। कारत साहब, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, क्योंकि डस्का का भी मामला आपके सामने भी, हम सब ने भी देखा, आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो बात की कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन जमातों के साथ हमने बात की और सबको मिल बैठना चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात इस वक्त कितनी जरूरी है वक्त के हिसाब से? देखिए, इंतखाबी इस्लाहात तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने नए इलेक्शन का जो मुतालबा कर रहे हैं वो नया इलेक्शन भी इन पुराने रूल्स के तहत तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कौन वो रूल्स अमेंड करेगा, कौन वो लॉ नया बनाएगा, कोई तरीका कार तो तय होगा। उसके लिए हमें सोचना होगा बैठ के कि वो क्या तरीका होगा। और ये बात के सिर्फ कानून बना देने से इलेक्शन फेयर हो जाएगा, तो आई हैव स्टिल डाउट, क्योंकि जब तक लोग खड़े होकर अपने वोट की हिफाजत नहीं करेंगे और पाकिस्तान के लोग गैर जमहूरी रवैयों और गैर जमहूरी हरकतों का मुकाबला करने के लिए खड़े नहीं होंगे, खाली कवानीन बनाने से इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे। डस्का में आपको नजर आए कि डस्का में खड़े हुए?
दस्तखत देखे ना, लोग खड़े हुए तो इलेक्शन जो है वो सारा का सारा कैंसिल होकर नया इलेक्शन होता है। ठीक है। और दुनिया के जमहूरी माशरों में ऐसे ही होता है कि लोग खड़े होकर अपने राइट्स को डिफेंड करते हैं। कारर साहब, राइट्स डिफेंड नहीं हो जाते। कारर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, मौजूदा सूरत हाल में ये जो ECC की मीटिंग हुई, भारत के साथ तिजारत का मामला और फिर दोबारा से कैबिनेट इजलास में उसको रद्द किया गया, आप समझते हैं कि ऐसे ही हुआ जैसे कि हमें नजर आ रहा है? बड़ा वाज़ेह है जी। मैं इत्तेफाक से मुझे भी ये मौका मिला कि मैं ECC की मीटिंग्स का हिस्सा रहा। ECC में 5 मेजर वजारतें होती हैं जो उसमें बैठते हैं, और वो 5 बड़े अहम वजीर हुकूमत के वहाँ बैठ के फैसले करते हैं, वहाँ सारे बैठने आते हैं। और ट्रेड एंड कॉमर्स के वजीर तो खुद वजीर आजम है, उनके एडवाइजर ने अगर बैठ के वहाँ राय दी कोई, तो उस राय को सारी ECC ने कबूल किया। फिर उसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, और हमारे अजहर बेचारे तो पहले दिन ही आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए वाली कैफियत में आ गए। वजीर आजम ने तो सवाल पूछा कि कैसे हो गया ये, लाइल रहे वो। तो कमाल है ना, जिस बंदे को आप आज वजीर बना रहे हैं, कल वो फैसला करता है, आज कल ही आप उसको विड्रा करा देते हैं। और आप खुद वजीर आजम साहब जो हैं वो वजीर तजारत हैं, और वजीर वजारत तजारत की समरी के तहत ये फैसला होता है। ECC में ये इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की या वजारत मालियात की ये समरी नहीं थी, और उस समरी को जो जिसके वजीर खुद वजीर आजम है, वो ही समरी अप्रूव होती है, फिर वजीर आजम की हैसियत से वो कहते हैं मैं तो वापस कर। ये क्या बात है? तो ये बैड गवर्नेंस की, मैल गवर्नेंस की, इनएक्सपीरियंस की, या इसके अंदर एक अटर कंफ्यूजन की ये सूरत हाल है। शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर कि क्या तिजारत होनी चाहिए इस वक्त भारत के साथ, जो इस वक्त हुकूमत जो है वो जो मामलात उठा रही? देखिए, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को, अपने हालात को सामने रखते हुए फैसले करती है। आज की गवर्नमेंट से ये सवाल करें, मेरी दानिश में तिजारत जो है वो आपके रास्ते पैदा करती है, रास्ते रोकती नहीं है, लेकिन ये फैसला गवर्नमेंट को करना है। बहुत शुक्रिया आपका। कमर ज़मान कारर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा से बात कर रहे थे। नाज़रीन, फरीद रीज़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।